کسی نے قائد اعظم سے پوچھا، نوجوان بیرسٹر تھے، کہ تم نے 1500 روپیہ بہت بڑی تنخواہ ہے اس زمانے میں، تو استعفیٰ کیوں دیا؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں 1500 روپیہ روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ یہ کرسی فاطمہ جناح اپنی جیب سے افورڈ کر سکتی ہے، تو قوم اس کے لیے یہ خرچہ کیوں اٹھائے؟ جہاز جو ان کے استعمال میں تھا وہ اتنا پرانا تھا کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جہاز تبدیل کر لیں، تو وہ نہیں مانے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا ہے اپنی تحریر میں کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ قائد اعظم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم کچھ عرصہ کے لیے مؤخر کر دیتے۔ میرا نام خالد چشتی ہے، میں پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ کے طور پہ کوئی 32 سال سروس کے بعد ایئر کموڈور کے رینک سے ریٹائر ہوا ہوں۔ اس آزادی کے پیچھے سب سے بڑی شخصیت اس ملک کی وہ تھے قائد اعظم۔ قائد اعظم کے بارے میں بات کرتے وقت بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے ان کی خصوصیات کی، ان کی لگن کی پاکستان کے بارے میں۔ لارڈ پیتھک جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ جناح اور گاندھی کا کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاندھی کو ایک قاتل نے مارا جبکہ جناح اس ملک کی لگن میں مارا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ملک سے لگن کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ٹی بی ہونے کے باوجود اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ ایک دفعہ ان کی بہن فاطمہ جناح نے ان سے کہا کہ آپ کچھ آرام کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے آرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جان زیادہ عزیز ہے ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں 10 کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں تو ایک جان کی کیا وقت ہے۔ ایک اور موقع پر جب فاطمہ جناح نے ضد کی اور بھائی کو کہا کہ آپ بے انتہا مصروف رہتے ہیں تو کچھ دنوں کی چھٹی لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے کسی جنرل کو دیکھا ہے جس کی فوج محاذ جنگ پر لڑ رہی ہو اور وہ چھٹی پر چلا گیا ہو؟ یہ کمٹمنٹ تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میری بیماری کا انگریزوں کو اور ہندوؤں کو پتہ لگ گیا تو یہ ملک نہیں بنے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا ہے اپنی تحریر میں کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ قائد اعظم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم کچھ عرصہ کے لیے مؤخر کر دیتے، کیونکہ وہ شخص ہر صورت میں ملک حاصل کرنا چاہتا تھا اور کسی صورت میں بھی اس پر گیو اپ یا آئیڈیا ترک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ قائد اعظم کی اتنی کمٹمنٹ تھی، لیکن جب ملک بن گیا، اور یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے وہ سیاسی لیڈر بھی تھے اور قانون کی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اور اس وقت سے لے کے ان کا اتنا احترام تھا جب سے انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ وہ نوجوان ترین بیرسٹر تھے اپنے زمانے کے۔ جب پہلی دفعہ ان کو ایک مجسٹریٹ کا ایک رتبہ یا نوکری ملی تو اس کی تنخواہ 1500 روپیہ ماہانہ تھی۔ کچھ عرصے بعد اس پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا، نوجوان بیرسٹر تھے، کہ تم نے 1500 روپیہ بہت بڑی تنخواہ ہے اس زمانے میں، تو استعفیٰ کیوں دیا؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں 1500 روپیہ روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے پیشے میں بھی اتنے سیریس تھے، لیکن جب ملک حاصل کرنے کی باری آئی تو اس وقت تک انہوں نے اپنی اقدار اور خیالات اتنے اونچے رکھے۔ وکالت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک ہندو کلائنٹ ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم اتنے مشہور اور اتنے مہنگے وکیل تھے کہ کیس پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے کہ یہ اگر سچا لگتا تھا تو مقدمہ لڑتے تھے، ورنہ مقدمہ نہیں لڑتے تھے۔ کیس پڑھنے کے بعد حامی بھری اور ان سے کہا کہ یہ کیس مجھے امید ہے میں تمہارا 10 پیشیوں میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن ہر پیشی کا میں 500 روپیہ لوں گا۔ تین حضرات 100 سال پہلے اس کی بہت وقت تھی 500 روپے کی۔ اس نے 5000 روپیہ قائد اعظم کو ایڈوانس دیا۔ قائد اعظم نے مقدمہ لڑا، 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم ہو گیا اور قائد اعظم نے مقدمہ جیت لیا۔ وہ ہندو جو ان کا کلائنٹ تھا وہ آیا اور اس نے خوشی میں قائد اعظم کو مبارکباد دی، تو انہوں نے 3500 روپیہ جو 7 پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے کیونکہ اپنی قابلیت کی وجہ سے آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر لیا۔ تو قائد اعظم نے ضد کر کے واپس کرتے ہوئے کہا کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اس پایا کے ان کے خیالات تھے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے توجہ دی کہ اس ملک کو
اقتصادی طور پر بحال کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہندوستان کے تقسیم کے وقت بہت زیادہ اثاثے اپنے حصے کے جو جائز حق تھا اس کے مطابق نہیں دیے گئے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کی۔ تقریباً 11 سال پرانی اپنی گاڑی بامبے سے منگوائی اور گورنر جنرل کے طور پر وہ گاڑی استعمال کرنے شروع کر دی۔ جہاز جو ان کا استعمال میں تھا وہ اتنا پرانا تھا کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جہاز تبدیل کر لیں تو وہ نہیں مانے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہر گورنر جنرل ہاؤس کا جو خرچہ تھا انہوں نے حکم صادر کیا ہوا تھا کہ یہ میں اس کو جب تک دستخط نہ کر دوں اس کا بل ادا نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ میں بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ قائد اعظم کے پاس سامنے کوئی 37 روپے کا ایک بل لایا گیا جو انہوں نے ایک ایک کر کے اپروول دینا شروع کیا، اور اس بل کو انہوں نے دیکھتے ہوئے ایک ایک چیز کو ٹک کرنا شروع کیا، اور 37 روپے کے اس بل میں آخری جو آئٹم تھا وہ 7 روپے کی ایک کرسی تھی۔ رک گئے اور پوچھا کہ یہ کرسی کس کے لیے آئی ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ فاطمہ جناح کے کمرے کے لیے کرسی آئی ہے۔ تو اس کو کراس کر دیا، یعنی اس کو اپروو اجازت نہیں دی اس کی، اور کہا کہ یہ کرسی فاطمہ جناح اپنی جیب سے افورڈ کر سکتی ہے تو قوم اس کے لیے یہ خرچہ کیوں اٹھائے؟ یہ اس انتہا درجے کی ایمانداری خواتین و حضرات۔ جب گورنر جنرل بنے اور بیمار ہونا شروع ہوئے تو زیارت ان کو شفٹ کر دیا گیا، اور زیارت میں ایک دفعہ کافی کیونکہ بیمار رہتے تھے اور سارا دن بات چیت کرنے کے زیادہ قابل نہیں ہوتے تھے، ایک دفعہ تھوڑے سے فریش تھے، بیٹھے ہوئے تھے لان میں، تو اے ڈی سی کو حکم جاری ہوا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم سگار پیتے تھے اور بہت مہنگا سگار پیتے تھے۔ اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، یعنی آپ کا حق ہے یہ کہ آپ کے ذاتی اخراجات بھی حکومت اٹھائے، تو آپ کا جو بل ہے جو سگار کا وہ پہلے سے ادا ہو رہا ہے جتنا، کہتے ہیں وہ سارے بل لے کے آؤ۔ قائد اعظم نے وہ بل منگوائے، اپنی ذاتی چیک بک سے وہ خرچہ کاٹا اس کا، اور اے ڈی سی کو انگریزی میں کہا کہ سگار پینا بری عادت ہے، قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ ایک اور موقع پر آخری دنوں میں قائد اعظم کی زیارت کے قیام کے دوران ان کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وزن کم ہونا شروع ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح کو مشورہ دیا کہ ان کو ضد کر کے کچھ کھلائیں، کیونکہ قائد اعظم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت کو زیادہ خطرہ لاحق ہوا ہے، اور ان کی بیماری کی نسبت ان کی کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے ان کو۔ فاطمہ جناح پریشان ہوئیں، انہوں نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو فاطمہ جناح کو اے ڈی سی کو یاد آیا کہ ہمارا جو لاہور میں ممدوٹ ہاؤس میں جب بھی قائد اعظم تشریف لاتے ہیں وہاں سے ایک باورچی کو بلاتے ہیں، اور وہاں سے بلانے کے بعد وہی ان دنوں میں جب قائد اعظم لاہور تشریف رکھتے ہیں، اپنا قیام رکھتے ہیں، تو وہ کھانا بناتا ہے۔ قائد اعظم کو بتائے بغیر اس باورچی کو جہاز کا ٹکٹ دے کے لاہور سے کوئٹہ بلایا گیا اور زیارت پہنچایا گیا، اور فاطمہ جناح نے کہا کہ جو کھانا اچھا تم بنا سکتے ہو، جناح صاحب کا جو فیوریٹ ڈش ہے وہ بناؤ۔ اس نے بنایا، کھانا تیار ہوا، بہن کھانا اندر لے گئی اور ضد کر کے بھائی کو کہا کہ چکھ لیں۔ اس کھانا کے دوران قائد اعظم کو نہیں بتایا گیا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ جب برتن اٹھائے گئے تو قائد اعظم نے اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کوئی جھوٹ بولے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں باورچی کو ہم نے بلا لیا تھا آپ کی اجازت کے بغیر، کیونکہ آپ کی صحت بری طرح گر رہی تھی، یہ کھانا اس نے بنایا۔ قائد نے اس کو بلایا اور اس کو کیش انعام دیا، اور اے ڈی سی سے اپنی چیک بک لے کے اس کا ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ لکھ کے اے ڈی سی کو کہا انگریزی میں کہ اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے اور میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، جس بڑے لیڈر کا اتنا بڑا حوصلہ ہو کہ وہ اپنے پہ ایک پائی بھی اس ملک کی خرچنے نہیں چاہتا۔ ایک اور کتاب میں آخری وقت میں ایک ڈاکٹر صاحب ان کے جو تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بہت سردی تھی زیارت میں، اور ایک دفعہ ہم نے بہت سردی کی وجہ سے قائد اعظم کے پاؤں ٹھنڈے رہتے تھے، تو 2 روپے کی جرابیں گرم منگوائی گئیں قائد اعظم کے اس زمانے میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ جرابیں پہن لیں۔ تو قائد اعظم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ فضول خرچی کیوں کی ہے، کیونکہ مجھے اتنی سردی نہیں لگتی۔ اور آخر میں میں واقعہ بتاتا چلوں کہ کتنے حساس گورنر جنرل تھے اور پاکستان سے کتنی اپنائیت کرتے تھے۔
ابو الحسن اصفہانی اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ 31 اگست 1947 یعنی پاکستان بننے کے تقریباً 15-16 دن بعد وہ قائد اعظم سے گورنر جنرل ہاؤس ملنے آئے. رات کا وقت تھا. جو ہی وہ میٹنگ ختم ہوئی تو قائد اعظم نے حسب عادت اس کمرے کی لائٹیں خود آف کیں کیونکہ رات دیر ہو چکی تھی. اور جو ہی جس علاقے سے وہ گزرتے جاتے تھے تو قائد اعظم وہ لائٹیں آف کرتے جاتے تھے. سیڑھیوں کے پاس جا کے قائد اعظم ان کو خداحافظ کرنے لگے اور کھڑے ہو گئے. تو ابو الحسن اصفہانی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ گورنر جنرل ہیں اور آپ لائٹیں آف کرتے جا رہے ہیں جبکہ گورنر جنرل کے گھر کی تو لائٹیں آن رہنی چاہیے. تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر یہ میرا ذاتی گھر ہوتا تو اس میں آن رہتی، لیکن کیونکہ میں اس ملک کا گورنر جنرل ہوں اسی لیے یہ پیسہ یہ میری قوم کی طرف سے میرے پاس امانت ہے. اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا اصفہانی صاحب سے کہ جب آپ یہ سیڑھیاں اتر جائیں گے تو میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ نیچے پہنچ جائیں تو میں یہ سیڑھیوں کی لائٹیں بھی آف کر دوں. یہ احساس خواتین و حضرات اگر آج ہم میں سے ہر کوئی اس ملک کے بارے میں اس حد تک کر لے تو آپ سوچیں کون سی چیز ہے جو ہمیں ترقی سے روک سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت کسی ایسی قوم کو شکست نہیں دے سکتی جس کے اندر ایسا جذبہ ہو. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کو صرف ہم یوم آزادی یا یوم پاکستان یا قائد اعظم کی سالگرہ تک محدود نہ کریں، اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں جو ان کی عادات تھی اور جو ان کی ویلیوز تھیں. پاکستان زندہ باد.